اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ الذاریات ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ نوح علیہ الصلاۃ والسلام انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم قال يا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون وقال عز وجل كما ورد في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا آمین یا رب العالمین۔ میں آغاز کر رہا ہوں لیکن اس تمہید کے ساتھ کہ میں نے اپنے خطاب عید کا جو عنوان اخبار میں دیا تھا وہ تھا وقت دعا ہے، یعنی پاکستان کے حالات اب اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں جا کر عام طور پر مریضوں کو ڈاکٹر اور فزیشنز جو ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں کہ اب کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی تدبیر بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو پھر اب کیا کریں؟ اب تو وقت دعا ہے۔ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو پاکستان اس صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے اور پوری طریقے سے حالات کے گرداب میں پھنس چکا ہے۔ چنانچہ میں نے وہاں پہ مسدس حالی کے بھی 3 اشعار پڑھے کہ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز جس کا آ کر پھنسا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ پر اس کی جو تفصیل ہے یہاں بارہا میں بیان کر چکا ہوں، صرف چند نکات گنوا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے وہاں کہی تھی اب دہرا رہا ہوں، پاکستان اول روز سے غیر مستحکم ہے، کبھی بھی مستحکم نہیں رہا، اس لیے کہ اس کو پیدائشی طور پر دشمنی جو ہے بھارت کی ملی ہے، بھارت نے ایک دن کے لیے بھی اسے ذہناً قبول نہیں کیا۔ ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے امریکہ کا سہارا لینا پڑا، جس کے نتیجے میں ہم اس کے گھڑے کی مچھلی بن گئے۔ پھر سارا اتار چڑھاؤ یہی رہا کہ اگر امریکہ مہربان ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے گل چھرے بھی ہیں، عیش بھی کر رہے ہیں، اگرچہ وہ مصنوعی قسم کا عیش تھا جو ہم نے کیا ہے، ہم نے کبھی اپنے ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اپنی معیشت کو استوار نہیں کیا، لیکن یہ جو ایڈ ہوتی ہے یہ ایڈز والے مرض کی طرح ہی ہے، یہ اندر ہی اندر جو ہے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بہرحال جب کبھی امریکہ کو ہماری ضرورت نہ رہی تو نگاہیں پھیر لی، پھر ہم اپنے حالات سے دوچار ہونے کے لیے رہ گئے، یہ صورتحال جاری رہی ہے۔ لیکن اس کے دوران بھی یہ یاد رکھیے، بہت اہم نقطہ ہے، امریکہ اگرچہ پاکستان کی دوستی کا دم بھرتا رہا، ہتھیار دیتا رہا، یہ دیتا رہا، گندم دیتا رہا اور ہاتھ ملا کے اس کے اوپر نشان آیا کرتے تھے، گھی کے ڈبے دیتا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ اس نے مستقل طور پر جو اس کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ تھی اس کے اعتبار سے بھارت کی پیمپرنگ جاری رکھی ہے، اس کے ساتھ دوستی کی کوشش، اس کے ساتھ بہتر سے بہتر مراحل، اس کو جو ہے تعلقات 1962 میں امریکہ نے بچایا اور بھارت پر ہمیں جو ہے حملہ کرنے سے روکا، ورنہ وہ بہترین وقت تھا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا۔ بھارت پھنسا ہوا تھا، اس کی گردن جو ہے چینیوں کی شکنجے میں آئی ہوئی تھی اس کا، اور وہ چیخیں مار رہا تھا، اور اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ
جسے واک تھرو کہتے ہیں، وہ اس طرح کا معاملہ امریکہ نے روکا اور اس کو بچایا وغیرہ۔ تو اس کے سامنے یہ تھا کہ یہ بھارت بڑا ملک ہے، پاکستان کے مقابلے میں اس کی بہت اہمیت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ دو قومیں جو ہیں، بڑی قومیں، یہ اپنے فوری معاملات کے ساتھ ساتھ جو دور اندیشی کے معاملات ہوتے ہیں، بڑی لمبی لانگ پلاننگ کے معاملات ہیں، ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ لہذا پیمپرنگ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، ہر طرح سے بھارت کی امداد، سرپرستی، دلجوئی، اس کی مسلسل کوششیں کی۔ اب صورتحال کیا ہے کہ ایک طرف صہیونی ایجنڈا ہے اور امریکی، برطانوی، ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، یہ تو بالکل ان صہیونیت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب ہوتے ہوتے بقیہ جو کرسچن ورلڈ ہے، کیتھولک وغیرہ، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور اس ایجنڈے کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اس ایجنڈے کا براہ راست تعلق پاکستان سے نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں مسجد اقصیٰ گرا کر اور تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے، اس سے پہلے وہ پاکستان کے ایٹمی دانت توڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ورنہ خطرہ ہے پاکستان میں کوئی عوامی جو ہے جوش و خروش ابھر آئے، ایسا مسجد اقصیٰ کے گرانے سے لازماً ایسا ہوگا۔ لہٰذا ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ کم سے کم پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیے جائیں، قابو میں کر لیے جائیں، جو بھی ہو غیر مؤثر کر دیے جائیں، تاکہ پھر بھارت کے رحم و کرم پر ہو پاکستان۔ ظاہر بات ہے اس کے بعد بھارت سے ہمارا مقابلے کی پوزیشن نہیں ہے۔ دوسرا، امریکہ کا عالمی ایجنڈا بھی ہے، اگرچہ اس وقت وہ سخت کرائسس سے دوچار ہے اور معاشی اعتبار سے، لیکن پھر بھی اس کے عزائم بڑے اونچے ہیں۔ اب بھی وہ سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی معیشت اب بھی بہت ہی گہری ہے۔ اس پہلو سے وہ جو 21 سینچری میں سپریمیسی جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ پچھلی صدی کے وسط سے سپریمیسی شروع ہوئی تھی امریکہ کی، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ 21 سینچری بھی اسی طریقے سے رہے۔ اس میں اگرچہ ان کا مقابلہ جس کے لیے اب وہ تیاری کر رہے ہیں وہ روس اور چین کا ہے، اور خاص طور پر چین، کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی، یہ ان کے سامنے ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو عضو ضعیف ہے اس وقت دنیا کا، عالم اسلام، اس پر تو اپنے گہرے پنجے گاڑ کر ان کے تمام جتنے بھی جو ذرائع ہیں، جو بھی ان کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان کی دولت ہے، منرل ہے، آئل ہے، اس کو قبضہ کر لیا جائے۔ اس لیے کہ ان کے اندر تو ظاہر بات ہے سوائے پاکستان کے کسی کے اندر کوئی بھی اس کو مقابلے میں آنے کی کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری طرف بھارت ہے جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اور اب امریکہ کا اصل منظور نظر وہی ہے، اور اس کے لیے چانس آف دی 21 سینچری ہے جو اس وقت آ گیا ہے۔ اب یہ میں نے چند بڑی باتیں ہیں کہ جو میں نے بڑی تفصیل سے پہلے بیان کی ہیں، آج صرف حوالہ دیا ہے۔ میرے خیال میں جنگ نہیں ہوگی، بلکہ صورتحال یہی ہے کہ وہ پاکستان کے گرد گھیرا اور تنگ اور تنگ اور تنگ، عالمی دباؤ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، اور عالمی طور پر تنہا کرنا تنہا کرنا تنہا کرنا، یہ 3 پرونگڈ جو ہے کام جاری رہے گا، یہاں تک کہ ان کی توقع کے مطابق پاکستان خود ہاتھ جوڑ دے کہ ہم حاضر ہیں۔ اگر دریاؤں کا پانی روک لیتا ہے وہ، اور ہمارے اندر یہ دم خم نہیں ہے جو آج ہم کشمیر کے لیے نہیں کر سکتے، تو دریاؤں کے لیے کیا کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے ہاتھ جوڑنے کی سوا چارہ کار کیا رہ جائے گا؟ لائف لائن جسے کبھی قائد اعظم نے کہا تھا، وہ لائف لائن یہی تو ہے کہ پاکستان کی جو جگولر وین ہے وہ تو ہے کشمیر، اور ظاہر بات ہے پانی ہی ہے، پانی ہی سے حیات عرضی کا سارا قرآن کہتا ہے، خلقنا من الماء کل شیء حی، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں اس پلینٹ کے اوپر، ان کی اندر جو سورس آف لائف ہے وہ پانی ہے۔ ہاں، مادہ تخلیق تو ریت ہے، مٹی ہے، لیکن یہ کہ جو اس کے اندر مادہ جو اصل سورس آف لائف ہے وہ پانی ہے۔ اس اعتبار سے جس پالیسی پر ٹھنڈے 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 چل رہا ہے بھارت کہ پاکستان کمزور سے کمزور تر ہو جائے اور اس کے حالات از خود ایسے ہو جائیں کہ بغیر کسی بہت بڑے خون خرابے کے وہ ہمارا مقصد جو ہے اکھنڈ بھارت کا حاصل ہو جائے، اس میں پہلا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، پہلا قدم کہ کانفیڈریشن ہو جائے۔ کوئی عجب نہیں کہ کبھی ہم جا کر اس کو بہت غنیمت سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کانفیڈریشن قبول کر لے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سقوط پاکستان کے بعد کتنی خواہش پیدا ہوئی تھی، کاش کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے ساتھ کانفیڈریشن کی ہوتی، کانفیڈریشن ہوتی تو یہ حادثہ تو نہ ہوتا، یہ خوریزی تو نہ ہوتی، یہ داغ تو نہ لگتا، یہ مشرقی پاکستان کا جو بادشاہ سے انہوں نے لیبل اتار کر خلیج بنگال میں غرق کر دیا، یہ تو نہ ہوتا۔ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حالات جس طرح جا رہے ہیں
بیرونی اور داخلی جو دونوں طرف سے سینٹریفیوگل فورسز بڑھتی جا رہی ہیں. سینٹریفیٹل فورس ایک ہی ہے اسلام، اور وہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور تک ہوتا جا رہا ہے. اس دور میں دو چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک تو ایک بات بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ الکفر ملت واحدہ. ہمارا بڑا تکیہ ہے اور تکیہ تھا چین پر، لیکن جو قرارداد جو ہے یو این او کی آئی ہے، یہ جو جماعت الدعوہ پر پابندی لگی ہے، اس میں اس کا ویٹو بھی ساتھ ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے اس کی منظوری لے کر ویٹو دیا اس کے حق میں، لیکن اب کھل کر آ گیا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ خبروں میں آ چکا ہے، چین وہ افغانستان میں بھی اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہے، اس کی تیاری ہو چکی ہے، افغانستان میں اس کی فوجیں آئیں گی. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ لال مسجد میں جو کچھ ہوا تھا اس پر بھی شاباش چین نے بھی دی تھی. تو چین ابھی تک جو ہے ذرا ڈھکا چھپا تھا اس معاملے میں، لیکن معلوم ہے اسلام کی دشمنی اس کی بھی جو کہ توں ہے بلکہ بڑھ کر ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کمیونزم جس درجے میں بھی دنیا میں رہ گیا ہے تو وہی ہے، اور اس کے حوالے سے جو اس کا بنیادی فلسفہ ہے وہ تو آپ کو خالص ملحدانہ فلسفہ ہے. اس میں تو جو بھی ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے وہ در حقیقت اللہ کی اور ہر چیز کی مذہب کی نفی ہے. مذہب تو افیون کہتے ہیں. ایک تو یہ بات کھل کر آ گئی ہے، اور اس حوالے سے افغانستان اور پاکستان یہ گویا کہ ہدف اول ہیں. یہ بات کھل کر اس لیے کہ یہیں پر امکان ہے، اور کہیں ایسی تحریکیں موجود نہیں ہیں. فنڈامنٹلزم اتنا قوی اور کہیں نہیں ہے. پورے پاکستان میں بھی اتنا نہیں ہے، لیکن اس کا خاصا بڑا علاقہ ہے. صرف سرحد نہ سمجھیے، ہمارا سرائیکی علاقے کا بھی بہت بڑا رقبہ ہے جو اسی انداز کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ لشکر جنگوی ہو یا کوئی اور ہو، اکثر لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں وہ بھاولپور ایریا جو ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، یہ مظفر گڑھ ہے، ڈیرہ غازی خان ہے. تو اپر سندھ کے اندر بھی وہ مذہبی جو ہے روایات کو کافی گہری ہیں. جمعیت علماء اسلام کا کافی عمل دخل ہے. تو اس حوالے سے یہ معاملہ جو ہے پاکستان اور افغانستان اس کا ہے. تو الکفر ملت واحدہ. اور دوسرے جو صورت اب نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی اعتبار سے کچھ محسوس ہو رہا تھا سکون ہے، وہ اب ختم ہونے والا ہے. اب محاذ آرائی کی وہ فضا دوبارہ پیدا ہونے والی ہے جو 90s کے اندر ہوئی تھی، جبکہ 2 مرتبہ حکومت بنی تھی نواز شریف کی اور 2 مرتبہ بے نظیر کی، اور ان میں جو کھینچا تانی، جو رسہ کشی، جو مخالفتیں، بدترین قسم کی محاذ آرائی، بدترین قسم کے جو ہیں اس میں اقدامات جو کیے گئے تھے. اندیشہ یہ ہے کہ اب وہ پیدا ہونے والا ہے، بلکہ پیدا ہو چکا ہوتا اگر یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ جو ہے ممبئی کا جو بھی ایک ہوا ہے حادثہ، اگر وہ نہ ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، وہ کھل کر آ چکا ہوتا. اس لیے کہ ایک حد ہوتی ہے جس حد تک کوئی انسان جا سکتا ہے. تو نواز شریف صاحب بھی دبتے 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 ایک آخری حد تک پہنچ گئے، دیوار سے لگا دیے گئے ہیں. اور بہرحال ان کی کچھ نہ کچھ طاقت پنجاب میں تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے اس سے بہرحال یہ اگر ہوگا تو یہ اور پاکستان کے لیے گویا کہ امپلوژن جو ہے اندر سے دھماکے کے لیے اور اندرونی طور پر فضا کے خراب ہونے کے لیے، جس سے کہ پھر جواز پیدا ہو جائے کہ کوئی نیٹو فورسز اور کوئی بھارتی فورسز داخل ہو جائیں، اس کے امکانات اب زیادہ ہیں. اب آئیے جو میرا آج کا اصل کا موضوع ہے، ففروا الی اللہ. بات وہی ہے جو عید کے خطاب میں تھی، وقت دعا ہے، اور دعا کے لیے کیا ہے؟ دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین. دیکھو میں تمہاری طرف ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خبردار کرنے والا کہ عذاب آیا کھڑا ہے، سر پر تنا ہوا ہے، باز آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. اب اللہ کی طرف چل کے جانا نہیں، دوڑ کر جاؤ. جیسے کہ آتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف بارش بھر آتا ہے تو میں ہاتھ بھر آتا ہوں. تو یہ صورتحال جو ہے، لیکن اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوڑ کر اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس کے لیے توبہ کریں. اس زمن میں جو آج میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر میں نے سورہ نوح کی جو آیات تلاوت کی اسی حوالے سے، ذرا ان کا ترجمہ سن لیجئے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. ہم نے نوح کو بھی بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ عذاب علیم ان پر آ جائے. بالکل ٹھیک ایگزیکٹ وہ الفاظ ہیں جو میں جس رنگ میں آج اس وقت حالات کو دیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ عذاب اکبر آ جائے اور پاکستان جو ہے یا تو اس کا نام و نشان مٹ جائے جیسے کہ دنیا کہہ رہی ہے، یا حصے بخرے ہو جائیں، بلکنائزیشن ہو جائے، یا وہ بھارت کا ایک تابع مہمل ملک بن کر رہ جائے کہ کوئی اس کی حیثیت نہ رہے. جس کو میں کہتا رہا ہوں کہ یوں سمجھیے نیپال ملٹی پلائڈ بائی 10 کی حیثیت اگر پاکستان کی رہ جاتی تو وہ بھی خاتمہ ہی ہے.
وہ بھی در حقیقت وہ جس اعتبار سے جن امنگوں کے ساتھ، جن ولولوں کے ساتھ اور جن عزائم کے ساتھ، جن امیدوں کے ساتھ جو ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ اسلام کی نشرت ثانیہ اور اسلام کا دوبارہ دنیا میں جو ہے وہ ایک بول بالا ہونے کا عمل جو ہے اس کا نقطۂ آغاز بنے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو قالا، اب اس پر جو فرمایا، قالا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم انی لکم نذیر مبین، وہی بات جو میں نے جس کے لیے آج کی آیت چنی ہے، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ میری اطاعت کا لفظ صرف رسول کہہ سکتا ہے، کوئی غیر رسول نہیں کہہ سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ وہی تو کہے گا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے احکام پر چلو، اللہ کے رسول کی سنت پر چلو، قرآن مجید کو اپنا امام بناؤ۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اطاعت کرو، لیکن رسولوں کا یہ مقام ہوتا ہے، ان اعبدوا اللہ واطیعون۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے بہت کچھ بخش دے گا۔ اس کی شان غفاری جو ہے اس کے حوالے سے، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں تمہارے وجود کو مؤخر کر دے گا، ابھی اور تاخیر کر دے گا، اس کے اندر تمہیں اور مہلت دے دے گا ایک اجل مسمى تک۔ اجل مسمى ہمیشہ رہتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ کائنات ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے یہ دنیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تو یہ ہمیشہ کی تو کسی شے کو ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تمہیں جو فوری طور پر عذاب تمہارے سر پر تنا ہوا ہے اور عظیم عذاب آ رہا ہے، اسے اللہ مؤخر کر دے گا۔ یؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم، یہ جان لو جب اللہ کا وہ معین وقت آ گیا پھر اسے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا۔ ابھی توبہ کے ذریعے اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے جو یہاں خطاب کیا تھا، لا يرد القضاء الا الدعاء، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کا قضا جو ہے، فیصلہ، اس کو بھی لوٹا دیتی ہے دعا۔ دعا میں وہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو مؤخر کر دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مزید مہلت، اچھا ٹھیک ہے، اور ان کے لیے مہلت ہے۔ تو حالانکہ جیسا کہ قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہم نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، عذاب الہی کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن پوری قوم نے توبہ کی، وہ روتے ہوئے، چلاتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید جو ہے مہلت دے دی، اور عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد اس عذاب کو ان کے سروں سے ٹال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اب پاکستان کے بارے میں بھی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بارہا ایک لفظ ہے جس پر میری گفتگو آ کر ختم ہوتی رہی ہے، توبہ۔ توبہ کرو اللہ کی طرف، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں پلٹو اور لوٹو اللہ کی جانب بالکل خلوص کے ساتھ، دھوکے والی نہیں توبہ۔ حرام خوری بھی جاری رکھنی ہے اور توبہ کی تسبیح بھی کرنی ہے۔ حرام کاروبار بھی جاری رکھنا ہے، سودی کاروبار بھی جاری رکھنا ہے، غلط کاروبار بھی جاری رکھنا ہے، اور حج پہ حج کرنے ہیں، اور عمروں پر عمرے کے یہ دھوکے بازی اللہ کی، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ دھوکے والی توبہ نہیں، توبۃ نصوحا، نصحہ کہتے ہیں خالص ہو جانا، نصیحت اسی لیے کسی کے ساتھ مخلص ہو جانا، مخلص اخلاص کی بنیاد پر جو بات اس سے کہی جائے، دیکھو بھائی یہ کام نہ کرو، یہ نصیحت ہے، دیکھو بھائی یہ کام اچھا کرو، یہ نصیحت ہے، بنیاد اس کی خلوص۔ تو نصحہ جو ہے اس کے معنی خالص ہو جانا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لیکن اس کے لیے کیا لازم ہے؟ ایک فرد کا معاملہ ہو تو انفرادی توبہ کافی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ اس دنیا میں طے نہیں ہوا کرتا، اس کا آخری فیصلہ قیامت میں ہونا ہے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، وہاں ہر شخص کو انڈیویجولی پیش ہونا ہے، اپنا نامہ اعمال لے کر سامنے پیش ہونا ہے ہر شخص۔ وہاں قومی سطح پر نہیں ہے معاملہ، بلکہ یہ ہے کہ وہاں ایک انفرادی سطح پر، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ لیکن یہ کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے، افراد کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ افراد کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اسے دنیا میں کسی تکلیف سے مبتلا کر دیتا ہے اور اسے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اگر وہ اس میں تکلیف میں صبر کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔
کبھی کسی کو تکلیف اس لیے بھی دیتا ہے کہ یہ ٹھوکر کھائے تو ہوش میں آ جائے، اس لیے بھی دے دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں منبہات، تنبیہ کرنے والی چیزیں، جگانے والی چیزیں، ہوش میں لانے والی چیزیں، تاکہ آدمی مدہوش ہو ذرا تو وہ ہوش میں آ جائے۔ لیکن یہ کہ آخری حساب کتاب جو ہے اور آخری فیصلہ جو ہے افراد کا، وہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ دنیا کا معاملہ جو ہے ذرا اس کے برعکس ہے، قوموں کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ بڑی اہم کتاب ہے، اس میں میں نے تفصیل سے بیان کیا اللہ کا قانونی عذاب کیا ہے، انفرادی سطح پر کیا ہے، اجتماعی سطح پر کیا ہے، پھر ہلکا عذاب کیا ہے، بڑا عذاب کیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے، شاید کہ یہ جاگ جائیں، شاید کہ ہوش میں آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اجتماعی سطح پر بھی، جیسے میں نے افراد کے بارے میں کہا کہ افراد کے بارے میں بھی کبھی اسے جگانے کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا ٹھوکا لگا دیا جاتا ہے، ہوش میں آؤ، اسی طرح قوموں کو جگانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ ہوش میں آ جائیں اگر آ سکتے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل میں جو اجتماعی توبہ ہے وہ تو یہ ہوگی بالفعل تو کہ یہ پوری قوم جو ہے یا اس کی معتدبے، اتنی معتدبے تعداد وہ توبہ کر لے کہ پھر اس قوم کا رخ بدل جائے۔ اگر وہ نہیں بدلتا تو پھر افراد کی توبہ تو ہے، اور افراد اپنی توبہ کا نتیجہ آخرت کے اندر حاصل کر لیں گے۔ دنیا میں عذاب نہیں ٹلتا اس سے جب تک کہ قوم کی معتدبے تعداد ایسی اتنی حد تک کہ پھر وہ قومی رخ تبدیل کر دے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ اجتماعی توبہ کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ افراد کی بھی بڑی اہمیت اللہ کی نگاہ میں ہے، بہت اہمیت ہے۔ میں آج آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، بہت پیارا شعر ہے۔ تا دل صاحب دل نامت بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد۔ جب تک کہ کسی صاحب دل کے اندر صدمہ نہ پیدا ہو جائے، دکھ نہ پیدا ہو جائے، افسوس اور رنج نہ پیدا ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا۔ تو ایک بھی اللہ والا اگر ہو کہیں، واقعی اللہ والا، اور اس کو دل کو صدمہ پہنچ جائے کہ کیا قوم کیا کر رہی ہے، جس کا نقشہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نوح کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا، کس درجے ہوا۔ انہوں نے 950 برس قوم کو دعوت دی ہے، لیکن بالآخر کیا کیفیت پیدا ہوئی ان کی اپنے اندر جو ہے شدید بیزاری جو پیدا ہوئی، جس جلالی انداز میں انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا کہ اے رب اب اس دنیا میں ان کافروں کا کوئی ایک بستہ گھر نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو اگر انہیں چھوڑ دے گا تو یہ جو ہے ان کی اولاد میں بھی بدماش ہی اٹھیں گے۔ اب ان کی اولاد کو، جس کو ہم کہتے ہیں عام پنجابی زبان بیج مارا گیا ہے کسی کا، اس بیج سے کسی خیر کی توقع نہیں رہی۔ یہ قوم اس درجے خراب ہو چکی ہے، اس کے اندر جو خرابی ہے اس درجے جا چکی ہے۔ فَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اب یہ کیا ہے؟ درد پر آیا ہوا دل ہے۔ وہ درد پر دل کب آتا ہے؟ جبکہ اس نے اپنی ہمہ کوشش کر لی ہو، ہمہ جہد کوشش کر لی ہو، دن رات ایک کر دیے ہوں، اب قوم کو جگانے کے لیے، قوم کو ہوش میں لانے کے لیے، قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اپنے دن اور رات کی توانائیاں لگائی ہوں، اپنے اوقات صرف کیے ہوں، اور پھر جب محسوس کرے کہ قوم جو ہے کہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو پھر وہ درد پیدا ہوتا ہے۔ اس درد کی کیفیت جو ہے اس شدت تک بھی آتی ہے۔ وہ جو کیفیت اسی سورہ نوح کے اندر کھینچی گئی ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے، دن میں بھی دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ان کا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے میں نے انہیں پکارا ہے یہ اور بھاگتے چلے گئے، اور دور چلے گئے، اور دور چلے گئے، اور دور چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور میں نے جب بھی ان کو دعوت دی ہے، انہیں پکارا ہے کہ اپنے رب کی جناب میں توبہ کر لو، باز آ جاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اپنے سروں کے اوپر کس کر کپڑے باندھ لیے تاکہ میری آواز ان کے کانوں تک پہنچی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال استغشوا ثیابہم واصروا، اور اصرار کیا، یہ سواد والا اصرار، اڑ گئے اپنے طرز عمل کے اوپر، واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے استکبار کی روش اختیار کی حد امکانی حد تک۔ ثم انی دعوتہم جہارا، نقشہ دیکھیے ذرا،
اے پروردگار پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے برملا اعلانیہ بھی انہیں پکارا ہے اور خفیہ خفیہ جا کر ایک ایک کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بہرحال تا دل صاحب دل نامت درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد۔ تو افراد کی بھی حیثیت ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس حوالے سے میں آج جو بات کر رہا ہوں کہ جس نقطے پر میری بہت شمار گفتگویں آ کر رکتی ہیں، آج ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک معتدل تعداد کے اندر بھی افراد توبہ کر لیں، اور یہ معتدل تعداد جو ہے وہ کتنی ہو یہ بھی اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن ان کا خلوص ہو، ان کی گہرائی کے ساتھ، ان کے قلب کی گہرائیوں سے وہ توبہ کی صدا نکلے اور وہ واقعتاً توبہ کرے عمل کے اندر، ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر گروہ کے بھی اس طرز عمل اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، عذاب کے بادل جو ہیں وہ چھانٹ دے، اس کی فضائیں جو ہیں وہ جو ہیں بل جائیں۔ لیکن اس توبہ کی تفصیل کیا ہے؟ نمبر 1، رذائل اخلاق سے توبہ۔ توبہ یہی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنی شروع کر دو، جھوٹ بولنا بند کرو، وعدہ خلافی بند کرو، دھوکہ، فریب، غبن بند کرو، رذائل اخلاق سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ سب سے پہلے یہ ہے، پہلے انسانیت ہے پھر دین ہے۔ انسانیت کے ہی بنیاد پر دین تعبیر ہوتا ہے، انسانیت نہیں ہے اور دین کی عمارت بنا دی، وہ نفاق ہوگا۔ وہ نفاق جس میں کہا گیا اس کی علامتیں 3 ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب کہیں امین بنا دیا جائے تو وہ غبن کرے۔ تو یہ 3 تو بات، اگر نیچی عمارت یہ ہے، اوپر آپ نے نماز روزے کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے، ایک منافقانہ نظام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نگاہ میں۔ تو سب سے پہلے رذائل اخلاق سے اپنے دامن کو پاک کرنا، جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ، فریب، غبن، چوری، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 2، پھر شریعت کی پابندی، جس حد تک ممکن ہے پابندی۔ ایک تو یہ ہے کہ کل شریعت پر نہیں ہو سکتا عمل جب تک کہ انقلاب نہ آ جائے، نظام نہ بدل جائے۔ شریعت کا حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹ سکتے، نہ میں کاٹ سکتا ہوں نہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اگر وہ زنا کی سزا ہے، اور وہ چاہے رجم ہے اور چاہے وہ کوڑے ہیں، غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں، شادی شدہ کے لیے رجم ہے، وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو نظام کی سطح پر طے ہوگا، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی تو قانون نافذ ہوگا تب ہوگا۔ لیکن اس وقت تک بھی شریعت کے جس حصے پر عمل کرنا ممکن ہے اس پر نہیں کر رہے تو مجرم ہو۔ آج تک اس ملک میں وہ وقت نہیں آیا کہ کسی نے برقع زبردستی اتروائے ہو، جنہوں نے اتارے ہیں خود اتارے۔ جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے برقع اتار کر پھینک دیا، معلوم ہوا کہ یہ تو غلامی کا اور یہ جو مفلسی کا دلدر تھا، یہ ہم نے کیا، خود کیا، کسی اور نے تو نہیں کیا۔ سودی معاملہ یہ ہے، ٹھیک ہے، سود کی جو فضا کے اندر جو آلودگی ہے، اس آلودگی سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو یہاں پر اگر ڈسٹ سسپینشن ہے، حضور نے فرمایا غبار، یا اگر دھواں بھرا ہوا ہے کسی جگہ پر تو آپ بچ نہیں سکتے، وہ دھواں تو اندر جائے گا، غبار تو اندر جائے گا، آپ کے پھیپھڑے جو ہیں اس کے اندر لازماً جو ہے اس کے اندر وہ چیزیں جائیں گی۔ لیکن براہ راست سود پر قرضہ لے کر کاروبار چمکانا، سود پر قرضہ لے کر ملوں کے بعد مل بنانا۔ ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے کہا تھا بڑے فخری انداز میں، ہاں ہم نے مل بنائے ہیں لیکن سود دے کر بنائے ہیں۔ اللہ کے بندے، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ جس کو قرآن کہتا ہے بدترین جرم، جس پر قرآن کہتا ہے باز نہیں آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اس کو فخریہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے ٹھیک ہے بینکوں سے قرضے لیے ہیں، سود لیے ہیں، سود دیے ہیں، اور ہم نے پھر آگے اپنا کاروبار بڑھایا ہے، اور اس کو فخری انداز میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے سب سوچ لیے، غور طلب بات ہے۔ براہ راست تو سود میں ملوث نہ ہوا آدمی، کہیں پیسہ رکھ کر اس سے سود لے کر کھانا، یا کہیں سے سود پر پیسہ لے کر بلڈنگیں بنانا، پلازے بنانا، مل بنانا، کارخانے بنانا، یہ بنانا، وہ بنانا، یہ سب۔ تو جب تک کہ میں نے صرف ایک چیز کا نام لیا ہے، ایک معاشرتی سطح پر ہے پردہ،
ایک معاشی سطح پر سود، لیکن یہ کہ اور اس کو پھیلا لیجئے، شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں ان سب پر کاربند جس حد تک ممکن ہے اس حد تک پابندی ہو، اس کا اصل مسمم۔ اور نمبر 3 یہ لازمی شرط ہے، نمبر 3 اسلام کی بالادستی کی جد و جہد کے لیے عملاً کسی نہ کسی جماعت کے اندر شامل ہو، اس لیے کہ اسلام کی بالادستی کی جد و جہد انفرادی نہیں ہو سکتی، یہ تو ہوگی تو جماعتی ہوگی، اجتماعی شکل میں ہوگی۔ بے شمار انبیاء کو ساتھی نہیں مل سکے، کوئی بڑا کارنامہ وہ نہیں کر کے دکھا سکے دنیاوی اعتبار سے، چلے گئے دنیا سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا، کوئی بھی جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوا، ان کے اوپر 40 سال کی صحرا نوردی کی سزا جو مسلط کر دی گئی۔ حضور کے ساتھیوں نے کہا حضور آپ حکم دیں۔ یہ ساتھی وہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا یہ صحابہ کرام جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک ایک شخص جو ہے، ہم آج جیسے مسلمانوں میں سے 1-1 کروڑ کے اوپر بھاری تھا، تو یہ جماعت وجود میں آئی تب نا، اس جماعت کے بغیر نہیں ہے، لا اسلام بالجماعہ، جماعت کے بغیر اسلامی نہیں ہے۔ جماعت یا تو آپ کا نظام اسلامی ہے تو وہ اسلامی جماعت ہے پوری، وہ پورا ملک اسلامی جماعت ہے، آپ کی حکومت اسلامی ہے تو پورا ملک اسلامی جماعت ہے، اور اس کا امیر جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ ظاہر بات ہے اسلامی نظام آسمان سے نہیں ٹپکے گا از خود۔ حضور اور صحابہ نے بھی اپنی جد و جہد کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کیفیت کے ساتھ جو جد و جہد ہے، ذرا آپ اندازہ کیجیے، برڈز آئی ویو بھی لیا جائے سیرت کا تو اندازہ ہو جاتا، انہوں نے اس طریقے سے وہ کام کیا، تو اس کے لیے ایک جماعت لازم ہے اور جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اسی سے وہ حدیث کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جو مسلم شریف میں ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو مسلمان اس حالت میں مرا اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اگر اسلامی نظام ہے اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہے، اسلامی نظام نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ تیسری شکل کیا ہے؟ یا نظام ہے یا نہیں ہے، تیسری شکل تو ہے ہی نہیں، ہے تو اس کے امیر امیر المومنین اس کے ہاتھ پر بیعت، وہ نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ یہ میرے نزدیک میں نے بارہا کہا، ہمیشہ کہا، یہ 3 جو ہیں لوازم ہیں اس توبہ کے، انفرادی توبہ کی بات کر رہا ہوں، میرے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو توبہ پر آمادہ کر لیں، لیکن میرے اور آپ کے اختیار میں یہ تو ہے کہ میں خود توبہ کر لوں، آپ خود توبہ کر لیں، ان توبہ کے تقاضوں کو سمجھیں اور خلوص کے ساتھ کریں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس میں نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 جو اخلاقیات ہیں، رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور فضائل اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اچھے اخلاق۔ خلق حسن، پوچھا گیا وہ سب سے بہتر ایمان والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا خلق حسن، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اگر وہ اچھے اخلاق پیدا نہیں ہوتا تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ ایمان جو ہے وہ تو در حقیقت انسانی شخصیت کو باغ و بہار بنا دینے والی شے ہے، اگر حقیقت میں ہو۔ شریعت کی پوری پابندی جتنی بھی ممکن ہے۔ اور نمبر 3 تاکہ مکمل پابندی ہو سکے، مکمل نظام قائم کیا جائے، اس کے لیے جد و جہد کی جائے، اس کے لیے تن من دھن لگایا جائے، تو اس کے لیے ایک کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا۔ اس کے بعد سے میں آج ایک اگلا قدم اٹھا رہا ہوں۔ دیکھیے ہمیشہ میں آ کر بات یہاں روک دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جماعت پھر اب تلاش کرنا آپ کا کام، جو پہلے یہ 3 مراحل کا طے کر لیں، اب جماعت کون سی ہو تلاش کرنا آپ کا کام۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے اس بات کو کھول کر رکھ رہا ہوں کہ جماعت کیسی ہونی چاہیے، تاکہ اگر آپ کے دل میں واقعی جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ پیدا ہو جائے، اللہ کرے کوئی ایک شخص بھی اس مجمع میں ایسا نہ رہے کہ جو اس سے جو ہے محروم رہ جائے، تو ہو وہ سوچے وہ جماعت کیسی، کہاں سے تلاش کریں۔ بے شمار جماعتیں ہیں، ہم کہتے بھی ہیں لوگ ہمارے سامنے آ کر کیا کریں، تو میں ان سے ہمیشہ کیا کہتا ہوں
دیکھو بھائی، تمہارے پاؤں کو، پیروں کو ضرورت ہے جوتے کی، تو تم یہ نہیں کہتے کہ پتہ نہیں جوتا اچھا کہاں سے ملتا ہے، میں کوئی پتہ نہیں سینکڑوں دکانیں ہیں، تو آپ بیٹھے نہیں رہتے، ننگے پاؤں تو نہیں چلتے، جوتا تو خریدنا ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا نا جب کہ چمڑے جو ہوتے تھے چمڑے ہی کے سول بھی ہو، اب تو سول سنتھیٹک وغیرہ یہ وہ، ان میں کیا گتا کیسے لگائیں گے، وہ گتا لگ نہیں سکتا، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، بڑا خوبصورت سول ہے، اندر گتا ہے، چند دن کے اندر اندر صاف، وہ تو سول صاحب علیحدہ پڑے ہوئے، جوتا علیحدہ پڑا، تو پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے۔ میں نے کہا آپ جاتے ہیں 10 دکانیں دیکھتے ہیں، قیمتوں کا بھی موازنہ کرتے ہیں، امکانی حد تک توڑ بروڑ کر دیکھتے ہیں اس کو کہ اندر کیا ہے، پھر آپ خریدتے ہیں، مجبوری ہے۔ آپ کوشش کریں، جدوجہد کریں، ریسرچ کریں، آپ کی یہ ریسرچ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں ہوگی۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے وہ جماعت چاہیے جس کے ساتھ مل کر میں اپنے اس دینی فرض کو ادا کر سکوں، اقامت دین کی جدوجہد، تو اگر یہ کام اس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، اس میں جو وقت صرف ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعی ہے کہ وہ پوری طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ ان دی ریئل ارنسٹ، ان دی رائٹ ارنسٹ جدوجہد ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس اس کو لیئرلی لے لیا ہے، بس بڑی ہلکے انداز میں سوچ رہے ہیں، یہ بھی سوچ رہے ہیں، یہ بھی سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کو ایک پروجیکٹ سمجھ کر کے آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ دس وے اور دیٹ وے، آئی ہیو ٹو ہیو اے جماعت۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جماعت کسی وقت جو ہے آپ غلطی سے کسی جماعت میں شامل، کوئی حرج نہیں، اپنے کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلے رکھیں، دماغ کے کمپیوٹر کو کام کرنے دیں، سوچتے رہیں، نظر ثانی کرتے رہیں۔ آج کی کوئی جماعت جو ہے وہ نبی کی جماعت نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے کا مطلب کفر ہے۔ نبی کی جماعت تو نہیں، کوئی بھی جماعت ہو، وہ انسانوں کی عام مسلمانوں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں، ان میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفر سے اسلام میں آ رہے ہیں۔ نبی کی جماعت میں جو آتا تھا وہ کفر سے اسلام میں آتا تھا، اگر نکل گیا خدا نہ خواستہ تو وہ اسلام سے کفر میں چلا گیا۔ جیسے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ہے وہ جا کر حبشہ کے اندر مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، شراب کا بہت متوالا تھا، وہ شراب عام طور پہ ملتی نہیں تھی، جو بھی شکل ہوگی اس کے اندر وہ پھر عیسائی بن گیا، اسی لیے پھر وہ بیوہ ہو گئی حضرت ام حبیبہ، اور پھر حضور نے پیغام بھیجا ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، عرب کے ایک بہت بڑے سردار کی، قریش کی بیٹی ہے، اور پھر نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا ہے اور مہر اپنے پاس سے دیا۔ بہر مرتد بھی ہوا تھا، ایک مثال تو ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی ایک شخص مرتد ہوا، مرتد ہو سکتا، لیکن یہاں کی جماعت جو ہے اس میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام سے جو ہے کفر سے نکل کر اسلام میں آ رہے، نہیں، ٹھیک ہے غفلت سے نکل گئے ہیں، آنکھیں کھل گئی ہیں، اب تک فرائض واضح نہیں تھے، اب تک ذمہ داریوں کا پوری طریقے سے احساس نہیں تھا، یہ ہے آپ اندر آ گئے، آپ غور کرتے رہیں، سوچتے رہیں، دیکھتے رہیں، چلیں تو آنکھیں کھول کر چلیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں، لیکن میں الٹپ نہیں بلا رہا ہوں، میں جو ہے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، نہ میں نہ میرے ساتھی، وہ بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں آنکھیں کھول کر چل رہے ہیں، وہ دیکھ کر چل رہے ہیں، بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ کہ آدمی فیصلہ کرے پھر کسی اور جماعت کو تلاش کرے، اگر بہتر تلاش مل جائے، جماعت مل جائے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تک کہاں، لیکن کوئی دن زندگی میں بغیر جماعت کے نہ آئے۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جب تک آپ جماعت کی تلاش میں ہیں تو گویا کہ آپ تیمم کی حالت میں، وضو ابھی نہیں کیا ہے، لیکن جماعت بن گئی، آپ شامل ہو گئے، آپ کا وضو ہو گیا، آپ جماعت میں نماز پڑھ۔ اس حوالے سے وہ بھی تیمم جو ہے ارادہ کرنا، تیمم کے مراد کیا ہے؟ ارادہ کرنا، گویا کہ ارادہ ہے کہ جماعت کو میں تلاش کر لوں اور پھر اس میں شامل ہو جاؤں، تو وہ بھی ایک طرح سے قائم مقام ہے، اس وقت آپ گویا کہ ایک فرد کی حیثیت سے بھی ایک جماعت میں ہیں بالفعل، اس لیے کہ آپ کی جد و جہد اس کے لیے ہو رہی ہے کہ اپنے لیے جماعت تلاش کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے ریسرچ کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے 4 صفات لازمی ہیں، آج کھل کر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا پتہ اب جس طرح کے حوادث ہو رہے ہیں، ابھی 1 سال پہلے دل کا معاملہ ہو گیا تھا، وہاں پہ اسٹنٹ پڑا ہوا ہے، اب تو ہو یہ گیا ہے کہ پمبا کجا کجا نام والی بات ہے، دونوں گھٹنے آرٹیفیشل ہیں، کمر کی ایڑ کی ہڈی کے گرد پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، دل میں اسٹنٹ پڑ چکا ہے، اب پتا صاحب جو ہے وہ نکال باہر کیے گئے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہے، نہیں زندگی ظاہر بات ہے کہ تو پتہ نہیں ابھی کتنے دن زندگی کے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کھل کر آج آپ کے سامنے بات کروں۔ میں اس سے پہلے آگے اس سے نہیں جاتا رہا، مجھے اندیشہ تھا کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ تو باتیں آپ وہی کر رہے ہیں جو جماعت تنظیم اسلامی پر پوری اترتی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آج یہ الزام لینے کے لیے کھلے دل کے ساتھ تیار ہوں، آپ مجھے اگر یہ الزام دیتے ہیں میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اس جماعت میں 4 چیزیں لازم ہیں،
غور سے سن لیجیے، نمبر 1 اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اللہ کے دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ نیکی کے کام تو بہت سے ہیں، ایک مدرسہ کھول دیا ہے، ناظرہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کچھ اور ہو گیا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، کچھ دستگاہیں ہو گئی ہیں، بڑھ جگہوں پڑھایا جا رہا ہے، کوئی کتابیں شائع کی جا رہی ہیں، کوئی رسالے شائع کی جا رہی ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن وہاں وہ مقصد ڈکلیئرڈ گول، ریولوشن، نظام کو بدلنا، جب تک یہ نہ ہو فک و کل نظام، بقول شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، نظام باطل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہم زن۔ اللہ نے مجھ سے کہا اقبال میں نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں اچھی لگی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے اچھی نہیں لگی، یہ ظلم ہے، استحصال ہے، یہاں تو جبر ہے، دباؤ ہے، مجھے پسند ہے۔ فرمایا توڑو اس کو، پھر اس توڑ دینے کا نام انقلاب ہے، نظام کو فک و کل نظام، فک کے معنی کھول دینا، توڑ دینا۔ یہ نظام جڑواں ہوتا ہے، جیسے ہمارے جسم کے اندر جوڑ ہیں، ان کے لیگمنٹس ہیں، تو یہ نظام جو ہے یہ بھی اس کے اندر لیگمنٹس ہوتے ہوئے بڑے مضبوط جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس نظام کو قائم رکھتے ہیں، اس کو کھول دینا، توڑ دینا، پھوڑ دینا۔ گفتم جہان ماں آیا بے تمی سعادت، گفتم کے نمی سعادت، گفتند کے برہم زن۔ اس کے لیے جد و جہد، پہلی بات نمبر 1، nothing short of the establishment of total Islamic system of social justice. This should be the declared goal. یہ کہ ہمارے دل میں یہی، ہم یہی کام کر رہے ہیں، نہیں، ختم۔ This should be the declared goal. Number 2، اس کے لیے methodology has to be derived from the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کام انبیاء میں ہاتھوں، ایک ہی کے ہاتھوں تو ہوا ہے نا، ابراہیم کے ذریعے کوئی نظام قائم ہوا دنیا میں، حالانکہ امام الناس ہیں، خلیل اللہ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، بہت اونچا مقام ہے، واتخذ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یہ صورتحال جو ہے نوٹ کیجیے، لیکن وہ کام تو نہیں ہو سکتا، نہ وہ کام موسیٰ کے ہاتھوں ہوا، 6 لاکھ کی تعداد میں نکلے تھے یہودی مصر سے، لیکن جنگ کا مرحلہ آیا تو 4 آدمی، 2 تو خود ہی تھے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اس پورے 6 لاکھ کے مجمع میں سے 2 آدمی اور نکلے، کیا ہوتا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ کسی نظام کو بدلنا، انقلاب برپا کرنا، یہ تو ممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ تو آئے، وہ تو وقت ہی ان کا تھوڑا سا تھا، حضور کی ابتدائی دعوت کے 3 سال لے لیجئے اور حضرت عیسیٰ کے 3 سال، وہ ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق ہی نہیں، وہی ہے، دعوت ہے، آج یہاں دے رہے ہیں، کل وہاں دے رہے ہیں، پرسوں وہاں دے رہے ہیں۔ وہ 12 حواریین جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن میرے علم میں تو یہی ہے کہ وہ 12 ہی آدمی تھے، باقی 70-72 آدمی کہتے ہیں کہ اور تھے، تو اس سے تو انقلاب نہیں آتا، اس سے رومن امپائر کے ساتھ ٹکر لینی تو ممکن نہیں تھی، رومی حکومت کو ختم کرنا تو ممکن نہیں تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں یہ کام صرف سیرت النبی میں ملے گا، وہ مینول ہے، مینول آف اسلامک ریولوشن، سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی مینول ہے، لیکن قرآن مینول ہے ایک اور اعتبار سے، یہ ترتیب زمانی کے ساتھ جمع نہیں ہوا ہے، اس لیے سیرت کے مراحل سامنے نہیں آتے کھل کر، جبکہ سیرت النبی کے اندر اسی طرح حدیث کا معاملہ وہ فقہی ابواب میں مرتب ہے۔ یہ کتاب الصلاۃ شروع ہو گئی، کتاب الزکوٰۃ آ گئی، کتاب المیاہ سے بات شروع ہوئی، پانی کون سا پاک ہے کون سا نہ پاک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لہذا وہ جو پروسیس ہے وہ کیا تھا، وہ پروسیس آف ریولوشن، اس کا جو ہے یہ معاملہ صرف سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے سیرت سے استنباط کرتے ہوئے، میں ایسے یہ نتیجہ نکال رہا ہوں، آپ کو ٹھیک ہے، ایک بات ایگریڈ اپون ہونی چاہیے کہ ہے سیرت، دی سورس از سیرت، کہ جاست، جس کو بھی لانا دلیل یہیں سے لانی، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، فوج والا ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے۔ یہ نہیں کہ کوئی بات اچھی لگی تو مان لی، نہیں اچھی لگی تو چھوڑ دی، ختم کر دی، نہیں، ڈھیلم ڈھال، کبھی کوئی اجتماع ہے تو آ گئے، کوئی جی نہیں چاہتا ہے، ذرا سی طبیعت میں کسل بھی ہے اگر تو نہیں گئے، یہ نہیں، اس سے پھر نظام نہیں اکھیڑا جا سکتا۔ نظام کو بدلنا، ظاہر بات ہے نظام کو سپورٹ کرنے والی، نظام کو سپورٹ کر کے اور مستحکم کرنے والی، اسٹیٹس کوو کو برقرار رکھنے والی فوجیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ایئر فورس ہے، اس کے لیے تو طاقت تو وہ چاہیے کہ جو پھر
منظم ہو, ڈسپلنڈ ہو, سمع و طاعت, listen and obey. There is not to reason why, there's but to do and die. چارج آف دا لارج بریگیڈ مجھے بڑی عمدہ پسند ہے, بہت عمدہ نظم تھی, میٹرک میں پڑھی تھی. بہت عمدہ نظم ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر لائٹ بریگیڈ, ان کا ایک بریگیڈ تھا, شہ سواروں پر مشتمل تھا, اور ان کے 600 افراد تھے, اس میں 600 گھڑ سوار. اب میدان جنگ یہ ہے کہ ادھر ان کی یہ صفیں بندی ہوئی ہیں, سامنے سے بھی کیننز ہیں, توپیں ہیں جو آگ اگل رہی ہیں, دائیں سے بھی توپیں لگی آ رہی, آگ اگل رہی ہیں, بائیں سے بھی. Cannons to right of them, cannons to left of them, cannons in front of them, volleyed and thundered. اب وہ والیز آ رہی ہیں بمس کی, بم کے گولے جو آ رہے ہیں, پھٹ رہے ہیں, آگ. اور اس کے اندر حکم دیتا ہے, چارج the night brigade, کرو حملہ. تو سب نے سوچا someone has blundered, کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے, کسی نے, جو بھی ہائر اپ سے, جو بھی ہائرارکی میں اوپر ہے, someone has blundered. لیکن there is not to reason why. فوجی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ سوال کرے کیوں نہیں. there's but to do or die. ان کا تو ایک ہی کام ہے, کام وہ کرے یا جان دے, بس, nothing third. آرمی اس کو کہتے ہیں آرمی ڈسپلن. تو آخری الفاظ بڑے پیارے ہیں, so into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 جو ہیں وہ موت کی وادی میں اتر گئے. تو اس طرح کا ڈسپلن جب تک نہ ہو تو وہ جماعت نہیں ہے, وہ تو پھر ہجوم ہے, ہجوم سے کام نہیں بنتا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا, عید آزادہ شکوے ہو ملک و دین, اور عید محکومہ ہجوم مومنی. ہجوم تو ہوتا ہے لیکن وہ جماعت نہیں ہے. سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را, نغمہ کو جا و من کو جا, ساز سخن بہانہ است. کہاں کی شاعری, کہاں کا نغمہ, میں کوئی شاعر نہیں ہوں. مزا یاراں غزل خانے شبردن, مجھے خامخواہ شاعر بنا دیا گیا ہے, شاعروں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے, میں شاعر نہیں ہوں. نغمہ کو جا من کو جا, ساز سخن بہانہ است. سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ جو اونٹنیوں نے اپنی زمامیں توڑ دی ہیں, اور کوئی ادھر بکھر گئی, کوئی ادھر بکھر, ورنہ ایک اونٹنیوں کی قطار چلتی ہے, اور ایک کی دم کے ساتھ دوسرے کی جو ہے وہ اگلی جو ہے وہ رسی بندھی ہوئی ہے دوسری. لیکن یہ کہ انہوں نے سب وہ توڑ دی, ناقہ بے زمام ہو گئی. تو اب وہ کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر بھاگ گئی, کوئی ادھر بھاگ گئی, اس کو میں جمع کر رہا ہوں. بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے. چوتھی بات کیا ہے, اس جماعت کی قیادت کے قریب جا کر دیکھیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں. اب یہ میں کہتا یہ الفاظ اس لیے ہوں کہ اس کا کوئی یقین تو کسی کے پاس ہو نہیں سکتا, کسی کے دل میں اتر کر آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن جیسے کہتے ہیں سکس سینس ہوتی ہے انسان کے اندر, ایک چھٹی حس بھی ہوتی ہے, ایسے ہی میں اس کو اسمیل کہہ رہا ہوں کہ اگر خلوص ہے تو اس کی خوشبو آئے گی, اور اگر دھندا ہے, کاروبار ہے, نام عنوان دین کا ہے, اندر جو ہے دنیا ہے, اگر یہ ہے تو اس کی بھی بدبو آ جائے گی. آپ کی اپنی فطرت سلیم ہونی چاہیے. آپ کو نزلہ زکام نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ سونگھ لیں گے کہ خلوص کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں. یہ چار چیزیں اگر پوری ہو جائیں کسی بھی درجے میں تو اس جماعت میں شامل ہونا فرض. With all the emphasis at my command, I am saying it. It's obligatory. It's فرض. یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے, یہ کوئی نافلۃ لک والا معاملہ نہیں ہے, یہ عین فرض عین. یہ چار چیزیں پوری ہو جائیں تو یہ فرض عین. البتہ اس سے آگے میں بات عرض کر دوں. ظاہر بات ہے کہ یہ بات پوری کر کے کسی جماعت میں آ جانے کے بعد اب وہ جماعت کے سب لوگ ایک سطح کے نہیں ہوں گے کبھی بھی. وہ ہر شخص کے حالات مختلف ہیں, عمر کے اعتبار سے کوئی کسی اسٹیج پر ہے, کوئی کسی اسٹیج پر ہے. بوڑھا بھی ہے, اگر قبر کے کنارے بیٹھا تب بھی شامل ہو جماعت کے اندر. جیسے فرمایا گیا ہے کہ اگر قیامت کا سور پھونک دیا جائے اور تم کہیں کوئی جو ہے پودا لگا رہے تو پودا لگاؤ. اسی طرح یہ اس سے کوئی ایج جو ہے وہ ایگزمپٹ نہیں ہے. لیکن ہاں ٹھیک ہے, حالات ہیں, کوئی بہت توانا ہے, کوئی کمزور ہے, کسی کا ظاہر بات ہے لیول آف کانشیسنس بھی اتنا نہیں ہو سکتا, ایمان کی گہرائی کے درجہ بھی سب کے برابر تو نہیں ہو سکتے, تو فرق رہے گا. لیکن اپنے اپنے ذاتی حالات, اپنی اپنی جو بھی کیفیات ہیں, ان کی سطح پر آدمی جد و جہد کرتا ہے.
ڈسپلن کا پابند ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے۔ نماز فرض ہے، آپ نے نماز ایک جو بھی سارے تقاضے ہیں پورے کر دیے، لیکن کیا خشوع و خضوع سب کو برابر حاصل ہوا؟ رکوع و سجود تو حاصل ہو گیا، نماز فقہی طور پر تو ادا ہو گئی، ایک فرض کا بوجھ تو آپ کے سر سے اتر گیا۔ البتہ یہ کہ جس میں آپ جیسے کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی آپ کی کمٹمنٹ زیادہ گہری ہوتی جائے گی، آپ مزید اپنی دنیا سے اس کو سکیڑ کر، اپنی دنیا کو سکیڑ کر اپنے آپ کو وڈرا کریں گے، نکالیں گے، فری کریں گے، اپنے آپ کو آزاد کرنا، اپنے اوقات کو آزاد کرنا، تفریغ اوقات جو تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں، اپنے اوقات کو فارغ کرنا، یہ جتنا یہ اپنا یہ ہوگا انڈیویجول معاملہ۔ لیکن ایک ظاہر بات ہوتا ہے کہ ایک پیریڈ ہوتی ہے، اس پیریڈ کے مختلف تقاضے، اس میں ہر شخص کو پورا اترنا ہوگا، اس کے جو جماعتی نظم کے تقاضے وہ پورے کرنے ہوں گے۔ البتہ اس کے اندر رہتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو ان پٹ آپ کا ہے، جتنے بھی آپ محنت کرتے ہیں، جتنا بھی اس کے اندر گڑ آپ ڈالیں گے، اتنی ہی اس کے اندر مٹھاس زیادہ ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات جو ہیں وہ آپ کے بلند سے بلندتر ہوں گے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ اب تو ہم بوڑھے ہیں، اب کیا کریں، یا یہ کہ اب تو میرے اندر تو توازن نہیں، میں بیمار ہوں، کوئی بات نہیں، آپ بیمار ہیں، اب میں 2 جمعوں تک میں حاضر نہیں ہو سکا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک عذر ہے۔ اگر میں عام مساجد نماز میں بھی نہیں آ سکا، میں لیٹ کر بھی پڑھتا رہا ہوں، بیٹھ کر بھی پڑھی ہے، وضو نہیں کر سکا تیمم سے پڑھی ہے۔ اس سے پہلے جب کمر کا آپریشن ہوا تھا تو کتنے دن جو ہے چارپائی ہی کے اوپر میں نے پڑھی تھی تیمم کے ساتھ نماز۔ تو یہ چیز، لیکن یہ کہ پڑھو، نماز پڑھنی ہے، وہ ہر حال میں، انفروا خفافا و ثقالا، چاہے بوجھل ہو چاہے ہلکے ہو، اور اس کے دونوں معنی ہیں، ساز و سامان ہے یا نہیں ہے، نکلو۔ ایک ہلکا آدمی اس کے پاس سامان نہیں ہے، ایک ساز و سامان ہے، اور ایک معنی یہ ہے چاہے دل جو ہے خوشی کے ساتھ بڑی مسرت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے، اور چاہے ذرا دل بوجھل ہے، کچھ ابھی وہ کچھ گھسیٹ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود بیش، لیکن ہر حال میں نکلو ضرور۔ حکم جو ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تو یہ جماعت کے اندر شامل ہو کر ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر مقام، اس کے اندر جو ہے فرق اور جو ہے رہے گا امتیاز، وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اونچے درجے ہیں۔ اس پر کئی دفعہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آخر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ درجہ بندی کیوں کی گئی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ درجہ بندی کیوں کی گئی؟ تو یہ سارا، اور ایسے بھی لوگ ہیں، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایسے بھی ہیں جن کی زندگیوں میں نیکی بدی کو رلی ملی چلتی رہتی ہے۔ بہرحال ہر شخص جو ہے وہ اپنی مقام، اپنی سطح، اپنی ان پٹ، اپنی صلاحیت کے مطابق جد و جہد کرے، لیکن پھر کان کھول کر سن لیجئے۔ اور آج میں نے یہ کھل کر باتیں کی ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ الزام دیں یہ تو تم اپنی ہی بات کہہ رہے ہو، تو میں ٹھیک ہے، میں اس الزام کو قبول کرتا ہوں اور حدیث نبوی پیش کرتا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو میں نے جو کچھ اپنے لیے پسند کیا ہے، میری زندگی کھلی کتاب ہے، آپ نوٹ کر لیجیے۔ میں 30 برس سے رہ رہا ہوں یہ قرآن اکیڈمی کے کوارٹر کے اندر، میرے جو معیار زندگی ہے وہ جا کے دیکھ لیجیے۔ 1954 میں MBBS کیا تھا کبھی میں نے، جبکہ MBBS جو ہے وہ بڑی شے سمجھی جاتی تھی۔ اب تو خیر MBBS کی کوئی حیثیت نہیں رہی جب تک کہ کوئی اور فردر کوالیفیکیشن نہ ہو۔ بہرحال میں نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا ہے، اپنا حساب کم و بیش بھی لکھ کر شائع کر دیا ہے، اس کی پوری تفصیل دے دی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں 6 جگہ آتا ہے کہ جو بھی داعی الحق ہو اس کا کام یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اپنی اس محنت پر، اس دعوت پر، اس جد و جہد پر، اس سعی و جہد کے اوپر میں تم سے کوئی محنتانہ طلب نہیں کر رہا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، میری اجرت اللہ کے ذمہ ہے، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ بہرحال میں نے جس کام میں اپنی زندگی لگائی ہے میں اسی کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور میں آج کھل کر آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور تنظیم اسلامی میں شامل ہوں، اور اس لیے کہ میرے نزدیک کوئی اور جماعت نہیں، اگر ہوتی تو میں جماعت تنظیم بناتا ہی نہ۔ جماعت بنانا کوئی آسان کام ہے، دانتوں پسینہ آتا ہے،
یہ کوئی جانوروں کا غلہ تو نہیں ہوتا، بھیڑوں بکریوں کا غلہ ہے، 100 ہے 200 ہے لے کر چل رہے ہیں آپ، ایک لاٹھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے سب ٹھیک۔ انسانوں کو جوڑنا، ہر ایک کا ذہن کا سانچہ علیحدہ ہے، مزاج کا سانچہ علیحدہ ہے، پرائرٹیز علیحدہ ہے، ذہنی سطح علیحدہ ہے، فکری سطح علیحدہ ہے، لیول آف کانشسنس علیحدہ ہے، ایجوکیشن علیحدہ ہے، علیحدہ 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 علیحدہ۔ اس بھانمتی کے کنبے کو جوڑنا کوئی آسان کام نہیں، مشکل ترین کام ہے جماعت بنانا۔ بہرحال میں نے جو بھی ہو سکا، جب تک میں ایک جماعت کے ساتھ جو ہے انشراح صدر کے ساتھ تھا، جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، جب مجھے غلط کا احساس ہوا کہ غلط وقت پر آ گئی ہے، اتمام حجت کر 250 صفحے کا مقالہ لکھ کر کہ یہ آپ نے غلط ٹرن لے لیا ہے، آپ اب وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ 41 to 51 جماعت اسلامی کچھ اور تھی، آفٹر 51 اٹ از سم تھنگ ایلس۔ پہلے وہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اب وہ ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ اس حوالے سے میرا وہ کتاب موجود ہے، تحریک جماعت اسلامی تحقیقی مطالعہ۔ بہرحال جب تک صحیح اس کو سمجھا اس کے ساتھ تھا، اس کے بعد یہ کہ اپنی جماعت بنائی ہے۔ تو آپ اس پر غور کریں، اور خاص طور پر مجھ سے کچھ وضاحت مطلوب ہو، آپ اپنے ریسرچ کے ضمن میں کوئی سوالات کرنا چاہیں، چاہے خالص میری پرائیویٹ زندگی سے متعلق سوالات کرنا چاہیں، آپ وہ کریں ضرور۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ اس کی قیادت کے قریب جا کر جو ہے سونگھے، وہ خاص طور پہ کیوں کہا تھا؟ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، سب برابر تو نہیں ہوتے۔ اب حضور کے پیچھے بظاہر چلنے والوں میں منافقین بھی تو تھے نا، بلکہ عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ تو پہلی صف میں ہوتا تھا نماز میں۔ ظاہر بات ہے اس کی قیادت کے قریب جا کر سونگھا جائے، غور کیا جائے، دیکھا جائے، ملا جائے، جو بھی رائے ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے ہمت عطا فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ صدا جو ہے یہ صدا بصیرہ ثابت نہیں ہوگی، بلکہ کم اس مجمع میں تو کاش کہ میری آج کی گفتگو جو ہے ایسے حضرات کے لیے یہ ایک جو ہے ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور وہ اپنا ریسرچ عمل کم سے کم شروع کر دیں۔